اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور پہلی جو دو رکعتیں پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمومی طور پہ تھوڑی ہلکی ہوتی، ان میں قرات کم ہوتی۔ اس کے بعد جو اگلی دو رکعتیں پڑھتے وہ بہت زیادہ طویل ہوتی۔ پھر اس کے بعد اگلی جو دو رکعتیں پڑھتے وہ پہلی دو طویل سے کم ہوتی۔ اس کے بعد جو اگلی دو رکعتیں پڑھتے وہ پہلی جو چار رکعتیں ہیں ان سے کم ہوتی تھی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی طور پہ روٹین تھی۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ کئی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نیند کا غلبہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قام، آپ جاگتے، فتوضا، پھر وضو کرتے، اور پھر آپ جو ہے وہ نماز پڑھتے، دو رکعتیں پڑھتے، تو آپ پہ جو ہے وہ غلب النوم، غلبت عیناہ، آپ پہ نیند غالب ہو جاتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سو جاتے، پھر اٹھتے، پھر وضو کرتے، پھر دو رکعتیں پڑھتے، اور کئی بار جو ہے وہ 3 بار اس طرح اٹھتے جاگتے اور نماز کو مکمل کرتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے جو ہے وہ یہ کہ آپ جو ہے کسی طویل سفر میں ہوں، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی جو ہے وہ جسمانی طور پہ کوئی تکلیف ہو، اس کے علاوہ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تہجد کو نہیں چھوڑا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کی تہجد کی کیفیت کیا ہوتی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کے ابتدائی ایام تھے تو آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے، لیکن زندگی کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی جو نماز ہے اس میں کئی بار مکمل نماز بیٹھ کے پڑھتے، اور کئی بار یہ ہوتا کہ آپ جو ہے وہ کچھ آیات کھڑے ہو کے پڑھتے، قرات کرتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کچھ آیات رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، اور پھر رکوع سے لے کے آخری جو ہے وہ تشہد تک جو ہے وہ نماز معمول کے مطابق پڑھتے ہیں۔ تو یہ سب کیفیات آپ کی ثابت ہیں۔ اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی قرات کس قسم کی ہوتی تھی؟ تو سب سے پہلے تو وہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن کہا کہ قد غفر اللہ لک ما تقدم وما تاخر، کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے کوئی کوتاہیاں، کوئی غلطیاں کچھ تھی بھی تو سب معاف کر دیں، پہلی بھی بعد کی بھی، تو پھر آپ کس لیے اتنی لمبی لمبی تہجد پڑھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں تہجد اتنی طویل پڑھتا ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو ارمت قدماہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ ورم پڑ جاتے، پاؤں سوج جاتے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ اتنا لمبا کرتے اور اس میں روتے کہ ایسے لگتا جیسے آپ کا سینہ جو ہے اس میں کوئی ہانڈی جو ہے وہ ابھر رہی ہے، اس طرح کی آواز آتی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تابعین نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ تو کہنے لگیں کہ ان کا سجدہ اس قدر طویل ہوتا تھا کہ تم میں سے کوئی اگر کوئی متوسط قرآن کی 50 آیات کو تلاوت کرے تو اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ ہوتا تھا۔ اور سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور آپ نے سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی پہلی رکعت میں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیات کے بعد رکوع کریں گے، لیکن اللہ کے نبی نے تلاوت جاری رکھی اور حتیٰ کہ سورۃ البقرہ ختم ہو گئی۔ تو میں نے کہا کہ اب اللہ کے رسول ضرور رکوع میں جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کی تلاوت ختم ہوئی تو میں نے کہا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رکوع میں جائیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی، اور ایک رکعت میں تقریباً 5.25 سپارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تلاوت، بلکہ 5.25 سے بھی زائد سپارے ایک رکعت میں تلاوت فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے اور آپ نے اس قدر طویل رکوع کیا جتنا قیام تھا، اس کے بعد رکوع کے بعد والے قیام میں کھڑے ہوئے تو اتنا قیام کیا جتنا آپ کا رکوع تھا، اور سجدے اتنے کیے جتنا آپ کے رکوع کی طوالت تھی، اور دونوں سجدوں کے درمیان اس قدر بیٹھے کہ جس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا۔ تو یہ آپ کی ایک رکعت کی کیفیت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک متوسط تہجد کی نماز تھی اس کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حزب قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ایک حزب جو ہے
یہ جس کو ہمارے ہاں قرآن کی منزل کہا جاتا ہے، یعنی کہ تقریباً 6 سے 7 سپارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کی تہجد میں پڑھا کرتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں کیا کیفیت بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یکون اطول منہا، کہ اللہ کے رسول اس طرح تلاوت کرتے کہ وہ سورت پہلے سے زیادہ طویل لگنے لگ جاتی ہے، یعنی کہ اس طرح ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھا کرتے۔ اور کئی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پوری نماز میں ایک ہی آیت کو پڑھا کرتے ہیں، جیسا کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک آیت مسلسل پڑھی اور آپ رو رہے تھے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو یقیناً تو بڑی طاقت والا، بڑا زبردست اور بڑا حکمت والا ہے۔ تو یہ آیت پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل پڑھتے ہوئے اپنی تہجد کی نماز مکمل کی۔ اور اسی طرح ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں مسلسل یہ دعا پڑھی کہ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، اور رکوع اور سجدے میں مسلسل یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے۔ اور اسی طرح ایک بار آپ رکوع کے بعد کھڑے ہوئے، یعنی کہ جو جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا جاتا ہے، اور آپ نے مسلسل لربی الحمد لربی الحمد اس کی جو ہے وہ ورد شروع کیا، تو صحابی کہتے ہیں کہ میں تعداد بھول گیا کہ کس قدر طویل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ رکوع کے بعد قیام کیا، اور مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ورد کرتے رہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی ایک کیفیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور پہلی جو 2 رکعتیں پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمومی طور پہ تھوڑی ہلکی ہوتی، ان میں قرات کم ہوتی۔ اس کے بعد جو اگلی 2 رکعتیں پڑھتے وہ بہت زیادہ طویل ہوتی۔ پھر اس کے بعد اگلی جو 2 رکعتیں پڑھتے وہ پہلی 2 طویل سے کم ہوتی۔ اس کے بعد جو اگلی 2 رکعتیں پڑھتے وہ پہلی جو 4 رکعتیں ہیں ان سے کم ہوتی تھی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی طور پہ روٹین تھی۔ اور سید عبداللہ ابن عباس ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ کئی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نیند کا غلبہ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قام، آپ جاگتے، فتوضع، پھر وضو کرتے، اور پھر آپ جو ہے وہ نماز پڑھتے، 2 رکعتیں پڑھتے، تو آپ پہ جو ہے وہ غلب النوم غلبت عیناہ، آپ پہ نیند غالب ہو جاتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سو جاتے، پھر اٹھتے، پھر وضو کرتے، پھر 2 رکعتیں پڑھتے، اور کئی بار جو ہے وہ 3 بار اس طرح اٹھتے جاگتے اور نماز کو مکمل کرتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے جو ہے وہ یہ کہ آپ جو ہے کسی طویل سفر میں ہوں، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی جو ہے وہ جسمانی طور پہ کوئی تکلیف ہو، اس کے علاوہ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تہجد کو نہیں چھوڑا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کی تہجد کی کیفیت کیا ہوتی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کے ابتدائی ایام تھے تو آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے، لیکن زندگی کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی جو نماز ہے اس میں کئی بار مکمل نماز بیٹھ کے پڑھتے، اور کئی بار یہ ہوتا کہ آپ جو ہے وہ کچھ آیات کھڑے ہو کے پڑھتے، قرات کرتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کچھ آیات رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، اور پھر رکوع سے لے کے